کہتے جی کہ آج کل عدالتوں میں کورٹ میرج ہوتی ہے، لڑکی لڑکا کورٹ میں آ کر اپنا بیان دے دیتے ہیں اور کورٹ ان کو نکاح کرنے کی اجازت دے دیتی ہے اور وہ جا کے نکاح کر لیتے ہیں۔ پہلی بات تو یاد رکھیں کہ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ہماری عدالتیں اسلامی قانون پہ چل رہی ہیں یا لارڈ نکالے کے قانون پہ چل رہی ہیں۔ انگریز کے قانون میں یاد رکھو 3 چیزوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں، زن، زر، زمین۔ عورت کے بارے میں بھی ان کے قانون میں اتنا لچک ہے کہ عورت جدھر جانا چاہے۔ ایک طرف والدین کھڑے ہیں، ایک طرف اس کا بوائے فرینڈ کھڑا ہے، کورٹ پوچھ رہی ہے جی ادھر جانا ہے ادھر، ہو کہتی نہیں میں اس کے ساتھ جانا ہے، جاؤ پھر۔ بلکہ جو سمجھدار ہوتی ہیں لڑکیاں وہ درخواست بھی دے دیتی ہیں جی میرے والدین بڑے ذمہ دار ہیں، جگیردار ہیں، وڈیرے ہیں، میری جان کا بھی خطرہ ہے، میری حفاظت بھی کرو۔ کورٹ آرڈر کرتی ہے پولیس کو کہ اس کی جان کی حفاظت، زانی اور زانیہ کی حفاظت کرو۔ انگریز کا قانون۔ زر جو ہے دولت ہے، مثلا میرے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے، آپ کہتے ہیں میرا ہے، کیا ثبوت ہے؟ آپ کو 1 لاکھ روپے کے نوٹ کے نمبر یاد ہیں سارے؟ نہیں ہے تو میں کہوں گا جی یہ میرا ہے، اس کا کیا ہے؟ کوئی ثبوت، کوئی نشانی؟ نوٹ جیسے ہوتے ہیں، اس کو غلط فہمی ہے، اس کے پیسے کوئی اور نکال گیا، میرے پیسے دیکھے تو یہ مدعی بن گیا، وہ بھی آپ ثابت نہیں کر سکتے۔ اسی طرح زمین ہے، زمین میری ہے، جو قابض ہے اس کی۔ کتنے لوگ ہیں مسکین غریب، 50 سال گزر گئے عدالتوں میں مقدمے لڑتے ہوئے، دوسرا آدمی زمین سے فائدہ اٹھا رہے ہو، اصل مالک جو ہے وہ دھکے کھا رہا ہے۔ تو اس لیے انگریز بڑا بدبخت تھا، اور یہی 3 چیزیں ہیں جس سے سارے فساد ہوتے ہیں، ساری لڑائیاں ہوتی ہیں، زن پہ، زر پہ، زمین پہ۔ اس نے ایسے قانون رکھیں کہ ہمیشہ لڑتے ہی رہیں۔ تو بہرحال گزارش یہ ہے کہ جمہور ائمہ کرام جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ صحیح حدیث حضور پاک کی لا نکاح الا بولی، جب تک اس لڑکی کا ولی الامر نہ ہو، یعنی باپ ہو، باپ نہیں ہے، چاچا ہے، وہ نہیں ہے، بڑا بھائی ہے، وہ سارے نہیں ہیں، ماموں ہے، وہ ولی الامر کی رضا مندی سے نکاح کرے تب نکاح ہوگا۔ اگر ولی الامر نہیں ہے اور وہ خود کر رہی ہے تو نکاح نہیں ہوگا۔ وہ کہتے ہیں نکاح ہوگا ہی، نکاح منعقد بھی نہیں ہوگا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھئی وہ گناہگار ہے کہ اس نے حضور کی حدیث کی مخالفت کی ہے، لیکن عاقل ہے، بالغ ہے، اور بہوش و حواس قبول کر رہی ہے ایک چیز کو، نکاح تو ہو جائے گا، یعنی اب ہم اس کو حد تو نہیں ماریں گے، لیکن ہیں دونوں گناہگار کہ انہوں نے حضور کی حدیث کی مخالفت کی۔ تو بہرحال کوشش یہ کریں کہ ایسے لوگوں کو انکریج کریں کہ ایسے نکاح نہیں ہونے چاہیے۔ آج کل تو جناب آپ کے پاس NGOs ہیں نا، ماشاءاللہ NGOs، اور وہ کافروں کی ہیں ساری، یہودیوں کی ہیں ساری۔ ان کا کام کیا ہے؟ وہ لڑکیوں کو آ کے درس دیتی ہیں، پڑھاتی ہیں، سبق دیتی ہیں، تیار کرتی ہیں۔ کیا تم کیسی زندگی گزار رہی ہو؟ تمہیں بیوٹی پارلر میں جانا چاہیے، میک اپ، سنگار، فیشن، اس کی ضرورت ہے، اور پھر تم آزاد ہو، اپنی آواز بلند کرو۔ اور اس قسم کی جتنی گھر سے بھاگ کے شادی کرنے والیاں ہوتی ہیں، ان سب کو وہ بڑا سپورٹ کرتی ہیں۔ جو شریف زادیاں گھر میں بیٹھی ہیں جن کو رشتے نہیں ملتے، ان کے رشتے نہیں کرواتی NGO، ان کے لیے ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے۔
ہاں جس نے گھر چھوڑا ہے، ماں باپ کی عزت کو للکارا ہے، اس کی بڑی مدد کریں۔ جی آزادی ہے، اس نے اپنی آزادی کے ساتھ اپنا جیون ساتھی چنا ہے اور اس نے کہ زندگی گزارنی ہے، اس کے ماں باپ نے تو نہیں گزارنی، اس کی وہ سپورٹ کرتی ہے تاکہ اسلام سے نکلے۔ تو بہرحال ایسے حالات میں یہ جو لو میرج ہے یا کورٹ میرج ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ہاں ایک حالات ہے کہ جیسے سعودی عرب میں اسلامی عدالتیں ہیں، والدین لڑکی کی شادی نہیں کرتے کیونکہ وہ لڑکی ملازم ہے، 10-15 ہزار ریال مہینہ تنخواہ آ رہی ہے، وہ والدین گھر میں بیٹھے ہوئے مزے کر رہے ہیں، تو اب لڑکی کو حق ہے کہ وہ قاضی کو درخواست دے کہ میرے اولیاء العبود میری شادی کرنا نہیں چاہتے، قاضی ولی بن جائے گا اس کا نکاح کا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اسلامی عدالت ہوگا، اسلامی امور کی پوری طرح احتیاط کی۔